خوبصورت موضوع ہے قرآن مجید پڑھنے والوں کی شان۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت کے لیے عمر کی کوئی حد یا قید نہیں ہے، اور یہ اپنے پڑھنے والے کو برابر شان، ثواب، فضیلت اور جو مقام ہے وہ دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹی عمر میں پڑھیں گے تو ثواب ہے، بڑی عمر میں پڑھیں گے تو ثواب نہیں ہے یا ثواب کم ہے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن مجید تو یہ کل انسانیت کے لیے، تمام بنی نوع آدم کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے، پوری ہیومینٹی کے لیے، پوری انسانیت کے لیے یہ جو ہے وہ رحمت ہے، نور ہے، شفا ہے، برکت ہے۔ اب یہ ان کا نصیب زیادہ بلند ہے جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں جو قرآن شریف کو پڑھتی ہیں، تو یہ ساروں کو برابر فیض پہنچاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ایج کی لمٹ حد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری اور خوبصورت حدیث میں ارشاد فرمایا عن ابی حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ من قرأ القرآن نظر او ظاہرا حتی یختمہ، جس نے قرآن دیکھ کر پڑھا یا زبانی یاد کر کے پڑھا، ناظرہ قرآن پڑھا یا دیکھ کر پڑھا، مصحف کتاب سے دیکھ کر پڑھا، فرمایا غرس اللہ لہ شجرۃ فی الجنۃ لو ان غرابا افرغ فی برکۃ من تلک الشجرہ۔ جب کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہے آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا، ایک دن قرآن ختم ہو جاتا ہے، 30 پارے مکمل اس نے تلاوت کر لی ہے، تو فرمایا وہ دیکھ کر پڑھے یا زبانی پڑھے، جب ختم ہوگا اللہ کریم اس کے لیے جنت میں ایک ایسا درخت لگائے گا، فرمایا اس درخت کی شان کیا ہوگی، اس درخت کا ایک پتا اتنا بڑا ہوگا، اس پتے کا اتنا سائز ہوگا، اتنا بڑا پتا ہوگا، لو ان غرابا، اگر ایک کوا افرغ فی برکۃ من تلک الشجرہ، ایک کوا اڑتا رہے اڑتا رہے اڑتا رہے حتیٰ کہ کوا بوڑھا ہو جائے، تو جتنا عمر اس کے بوڑھے ہونے تک لگے گی وہ پتا ابھی تک طے نہیں ہوگا، سفر اس کا مسافت اتنا لمبا اس درخت کا پتا اور چوڑا پتا ہوگا کہ کوا چلتے چلتے بوڑھا ہو جائے گا، پر اس درخت کا ایک پتا ابھی تک وہ بوڑھا نہیں ہوگا، اتنا بڑا درخت لگائے گا۔ یہ شان ہے، فضیلت ہے۔ اب دیکھیں کوے کی پتہ ہے ایج کتنی ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ کوے کی عمر تقریباً 500 سال ہوتی ہے۔ کوا 500 سال ایک کوے کی عمر ہوتی ہے، تو اگر ایک کوا 500 سال اڑتا رہے تو وہ اس درخت کا ایک پتا عبور نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے آدمی کے لیے جنت میں لگاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ مئۃ آیۃ فی کل یوم ناظرہ، جس نے قرآن کی 200 آیات روزانہ تلاوت کی، شفع فی صفحات قبور، آپ کو ہے ہی بخشا ہوا نا، فرمایا اپنے ارد گرد کی 7 قبروں میں سے جن کو عذاب ہو رہا ہے، جن کو جہنم میں دھکیلا جا رہا ہوگا، ان 7 عذاب دیا جانے والے قبروں کی بھی شفاعت کر کے جنت کا مستحق بنا دے گا۔ فرمایا خفف اللہ عن والدیہ وان کانا مشرکین، اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین کی قبروں سے عذاب کو ٹال دے گا اگرچہ اس کے والدین مشرک بھی کیوں نہ ہوں، کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ یعنی جو قرآن پڑھتا ہے اس کے والدین اگر کافر ہی کیوں نہ تھے، مشرک ہی کیوں نہ تھے، قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے، تو قرآن کی آیات کی برکت سے اللہ کریم اس کے والدین کے قبروں کے عذاب کو ہلکا کر دے گا، کم کر دے گا، اگرچہ وہ ہوں، کافر بھی کیوں نہ ہوں، مشرک بھی کیوں نہ ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان القرآن فی اہاب لتمسہ النار، الاہاب اراد بالاہاب قلب المؤمن، فرمایا قرآن اگر کسی چمڑے کے ٹکڑے میں ہو، جلد میں چمڑے کے ٹکڑے میں ہو، تو اس چمڑے کو آگ نہیں چھوئے گی، آگ نہیں جلائے گی۔ تو یہاں پہ مراد کیا ہے، دل بھی ایک کچا چمڑا ہے، سینہ انسان کا جسم، انسان کا بدن یہ کچا چمڑا ہے، جلد ہے، گوشت ہے، فرمایا جس سینے کے اندر قرآن موجود ہوگا اللہ دوزخ کی آگ اس کے قریب نہیں لائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو لوگو، قرآن پڑھا کرو،
فإنه يأتي شفيعا يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن بروز قیامت اپنے پڑھنے والوں کے لیے، اپنی تلاوت کرنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا، حتیٰ کہ سفارش کے ذریعے جنت کا مستحق بنا دے گا. قرآن حضور کا حکم ہے کہ قرآن فإنه يأتي يوم القيامة. قرآن کو اللہ نورانی شکل دے گا، نور کی شکل و صورت عطا فرمائے گا، اور قرآن عرض کرے گا کہ مالک یہ دنیا کی تمام ایکٹیویٹیز اور تمام مصروفیات اور مشاغل اور جتنے بھی اس کی سرگرمیاں تھیں اگر ان کو چھوڑ چھاڑ کر کے تلاوت کرتا تھا، آج میں اس کی سفارش کرتا ہوں. اللہ فرمائے گا چل قرآن تیری سفارش کو میں نے اس کے حق میں قبول فرما کر، اگر یہ دوزخی تھا یا گناہگار تھا، جہنم کا مستحق تھا، یہ بخش کر جنت کا حقدار فرما دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث پاک ہے، فرمایا کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے، کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے، درج الجنت یا قدر آیات القرآن، تو فرمایا ہر آیت کے بدلے جنت میں ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے. قرآن کی آیات تقریباً 6216 آیات ہیں، ایک قول کے مطابق 6666 آیات ہیں. بہرحال فرمایا درج الجنت علی قدر آیات القرآن، قرآن کی آیات کے بدلے میں، ہر آیت کے بدلے میں جنت میں ایک درجہ ہے، اور ایک درجے کا فاصلہ کتنا ہے سنیے گا. فرمایا بكل آیت درجہ فبكل ستة ألف ومئة آیہ بین کل درجتین ما بین السماء والارض. فرمایا ایک درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. ایک درجہ ملے گا ایک آیت پڑھنے کے بدلے میں. الف لام میم آیت ہو گئی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ دوسری آیت ہو گئی. ہاں جی، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ تیسری آیت ہو گئی. مثال دے رہا ہوں، قل هو اللہ احد ایک آیت، اللہ الصمد دو آیت. فرمایا یہ ایک آیت پڑھتا جائے گا بندہ جنت میں درجے چڑھتا جائے گا، اور جنت کا مستحق وہ درجہ کتنا ہے بین السماء والارض، جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے، ہر درجے کے درمیان اتنا فاصلہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. قرآن کی 6216 آیات ہیں ایک قول کے مطابق. تو اگر جو آدمی 6216 آیات جب پڑھے گا تو اتنے درجے چڑھے گا. سبحان اللہ کہہ دیا کرے گا. یہ شان ہے، جو قرآن کی شان ہے. اس کے لیے کوئی حافظ ہونا، عالم ہونا، داڑھی رکھنا، کوئی مفتی ہونا، پیر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ سارے پڑھ سکتے ہیں. آج سے شروع کریں، آج سے شروع کریں، آج سے پڑھیں. دو آیتیں پڑھ کے جائیے گا، گھر میں جا کے پڑھیں، بے شک ادھر پڑھیں، اپنے کام پہ جائیں وہاں پڑھیں. موبائل ہر کسی کے پاس ہے، موبائل میں قرآن پاک موجود ہے. نہیں ہے موبائل انسٹال کر لیں، پڑھیں قرآن پاک. بچوں کو تعلیم دیں، بیٹوں کو پڑھوائیں، بیٹیوں سے پڑھوائیں، گھر والوں سے پڑھوائیں. پھر نہیں ہوگا بھائی فلاں نے تعویذ کر دیے، دام کر دیے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، جادو ٹونے کا اثر ہو گیا. نہیں ہوگا. پھر اصل جب قرآن کی تلاوت شروع کرو گے پھر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اللہ کی برکتیں ہوں گی، اللہ کے قرآن کی تجلیات اور انوار کا نزول ہوگا. یہ وہم و گمان ذہن سے نکل جائے گا کہ رزق کسی نے میرا بند کر چھڑیا، اولاد ہوا میرا کسی نے بند کر چھڑیا، جاب نہیں ملن دی، باہر ابراڈ کا ویزا نہیں لگن دیا، میرا فلاں مسئلہ بند ہو گیا، کسی نے کیتا کروایا نہیں ہے، کوئی نقش سے نہیں ہوئے، جادو سے نہیں ہوئے. یہ سارا کچھ سب ختم ہو جائے گا. یہ ذہن میں جو کنسیپٹ ہے ہمارا کلیئر ہو جائے گا جب قرآن کی آیت پڑھنے لگ جاؤ گے، قرآن کی تلاوت شروع کرنے لگ جاؤ گے. پھر برکتیں برکتیں ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے. فرمایا قرآن پاک پڑھنے والے کی شان تو ہے یہ بلند، حافظ قرآن، قاری قرآن، قرآن پڑھنے والے کے والد صاحب کو اللہ کریم قیامت کے دن ایک ایسا نور کا تاج پہنائے گا، ایک ایسا نور کا تاج پہنائے گا. فرمایا اس نور کے تاج کی روشنی دنیا والے سورج کی روشنی سے 70 گنا زیادہ ہوگی. 70 گنا روشنی زیادہ ہوگی. سورج جب چمکتا ہے تو پوری کائنات کو روشن کر دیتا. سورج کی پہلی کرنیں پڑتی ہیں زمین پر تو ساری زمین کے اندر اندھیرے، ظلمتیں، تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں پہلی کرن جب پڑتی ہے. تو فرمایا دنیا والے سورج سے 70 گنا چمکتا ہوا زیادہ روشنی اور نور والا سورج اللہ قرآن کے قاری، قرآن کے حافظ کے والدین کے سروں پہ سجائے گا. دنیا والے دیکھیں گے کہ یہ کوئی نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، فرشتہ ہے یا کون ہے، صدیق ہے یا شہید ہے. تو کہا جائے گا نہیں یہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کے بچے نے اپنے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا. اس قرآن کی برکت سے اس کے والدین کو ہم نے نور کا تاج عطا فرما دیا. سبحان اللہ.
فرمایا وہ نور کی روشنی اتنی ہوگی کہ کوئی بندہ اس کی طرف دیکھ نہ سکے گا، اگر کوئی دیکھے گا تو آنکھیں بگائی چلی جائے گی، آنکھیں اجڑ دی جائے گی، نور ختم کر دیا جائے گا، اللہ رحمت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ نظر کرم فرمائے گا، پھر بندے اس سورج والے اس چمکتے ہوئے تاج کو دیکھ سکیں گے اور لوگ حیران و پریشان ہو گے کہ یہ کون ہے؟ تو کہا جائے گا یہ وہ حافظ قرآن ہے، اس کے والدین ہیں جس حافظ قرآن کو دنیا میں لوگ کم تر سمجھتے تھے، بی ویلیو سمجھتے تھے، عزت نہیں کرتے تھے، پروٹوکول نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ قرآن کا حافظ تھا تو وہ کہتے تھے کہ مسرور قاتل امام ہے، یہ تو قرآن کا حافظ ہے، یہ حافظ صاحب ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ تو آج دیکھ ویلیو، یہ مقام اس وجہ سے ملا ہے کہ حافظ قرآن کو دنیا میں تانے ہی دیے جاتے ہیں۔ ہاں سچی گلا کرتا میں، ایسا ہی ہے نا، میری فیلڈ ہے، میرا ڈپارٹ ہے، میں جانتا ہوں نا، لوگ تنگ کرتے ہیں، تانے دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، کم سمجھتے ہیں، جو عزت کرنی چاہیے تھی ہمیں وہ نہیں کرتے، ہم جو مقام سٹیٹس دینا تھا، جو پہچانا تھا وہ ہم نہیں دیتے۔ اسی انہوں سلام کرتے ہیں جنہیں کو 2-4 روپئے ہوں، گڈی ہو گئی، بنگلہ ہو گئی، جاب ہو گئی، بزنس ہو گئی، کاروبار ہو گئی، منصب اتھارٹی کوئی عہدہ ہو گئی، اسی پھر انہوں سلام کرنے ہیں کہ آج سلام کریے تاکہ کل مشکل ٹائم سے ساڑھے ہاں جی کام آئے گا۔ حافظ قرآن تو بیچارے وہ ہاں جی، ہم تو ہماری تو سچی باتیں کرتا ہوں، میں تو ہمارا فیلڈ ہے، ہمارے سامنے ہمارے حالات ہمارے لوگوں کے کہ کیسا ستیری ماں سے بھی برا سلوک کیا جاتا ہے قرآن کے قاری کے ساتھ، حافظ کے ساتھ، چاہے کوئی غمی کا موقع ہے چاہے کوئی خوشی کا موقع ہے۔ جب جنازوں پہ ہم جاتے ہیں تو پہلے ہی کسی سے لفٹ مانگنی پڑتی ہے، کہنا پڑتا ہے، کھڑے ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے کہ جی جنازے پہ جانا ہے کوئی ساتھ لے جائے، بڑی بڑی لمبی لمبی گاڑیوں والے لوگ جوڑ کر کے چلے جاتے ہیں اور خالی بیٹھے ہوتے ہیں، جگہ بھی ہوتی ہے لیکن نہیں بچھاتے ساتھ، توہین سمجھتے ہیں اپنی، خدا کی قسم اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ حافظ قرآن کو کیسے بٹھائیں گے، حالانکہ گاڑی ان کے پاس بڑی ہے، پراڈو ہے، پجارو ہے، ٹی ایکس ہے، B8 ہے، BMW ہے، نہیں بٹھاتے۔ پھر اگر کوئی قریبی کوئی کسی بائک پہ بٹھا دینا، جنازہ پڑھنے کے بعد کوئی چھوڑنے نہیں آتا، پیدل آنا پڑتا ہے، ہر جگہ پہ یہی حال ہے، ہر قاری صاحب کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، کام جب نکل گیا بس ختم۔ نکاحوں بھی ایسا ہوتا ہے، نکاحوں پہ جاتے ہیں، پہلے گاڑی پہ لے جاتے ہیں یا بائک پہ لے جاتے ہیں، جب نکاح پڑا جائے پھر بندہ لبنا پہنا بھی میں کوئی چھاٹی آ جائے، ہاں کوئی اس وقت سارے افراتفری میں جو کام نکل گیا نا، ہاں وہ ساڑھے میوالی کے سریکی زبان میں کہتے ہیں نکلا تما تے کہا اما، یعنی جب کام نکل گیا تو پھر جب کام ہو تو بندہ اما اما امی کہتا ہے، جب کام ختم ہو جائے تو پھر امی یاد نہیں آتی، نکلا تما تے کہا اما۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے حفاظ کی، قرآن کے قاری صاحبان کی عزت قدر منزلت سمجھنے اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم یہ تو ہر بندہ مولڈا دیتا ہے جی آپ کہہ رہے ہیں کہ حافظ میں مولوی صاحب کو گڈی تو نہیں بتانا، تو مولوی صاحب مولڈا کس ٹائم پہن دے جی مولوی صاحب مولڈا کس ٹائم دے اتنے جا کے قبرستان کے میں نے تو کلمے کی بات نہیں کی، نہیں مولڈا اصول پر بھی فرض ہے نا، کندھے پر مولڈا دیکھا مسجد کے ساتھ کوئی فرض نہیں ہے، غلط کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں، کوئی فرض نہیں وہ ہے۔ 40 قدم اتنے بتا رہے پھر آپ کے 40 قدم چلے کو 10 قدم ثواب اتنا ملے گا۔ مولوی صاحب واسطے ثواب دے اور کم تھوڑے ہیں، خدا کی قسم میرے رسول کا فرمان ہے کہ عالم دین سویا رہے اور عام لوگ عبادت کرتے رہے، عالم دین کا سونا بھی عبادت ہے، عالم دین کا سونا بھی عبادت ہے۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ اللہم صلی علی محمد۔